بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پاکستان میں بچوں کے بارے میں قوانین، ان کو سدھارنے کا ذریعہ، تعلیم و تربیت، یا اگر کوئی بچہ کوئی جرم کر بیٹھے تو اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار، یہ ساری چیزیں جہاں دنیا میں بہت اہمیت دی جاتی ہے اس معاملے کو، پاکستان میں یہ بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور اسی کی وجہ سے ہمارے ہاں بچوں کے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ میں بائی چانس کسی کام سے ایک اسکول میں گیا، وزٹ کیا اسکول، تو میں بڑا حیران ہوا اور دیکھ کے خوش ہوا کہ اس اسکول میں انہوں نے ہر جگہ پہ کیمرے لگائے ہوئے تھے۔ ایون ٹوائلٹس میں جانے کے لیے رستہ یا ٹوائلٹ کا جہاں واش روم ہینڈ واش وغیرہ کرتے ہیں وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، گراؤنڈز کی طرف۔ نتیجہ یہ کہ وہ اسکول میں انہوں نے بچوں کے اوپر ہر طرف سے نگاہ رکھی ہوئی تھی، اور جب بچے کھیل کے میدان میں بھی نکلتے ہیں تو وہ کھیل رہے ہیں، لیکن ان کو کہیں نہ کہیں کوئی دیکھ رہا ہے کیمروں کے ذریعے، جس سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کوئی غلط حرکت نہ کریں۔ بڑی میں سمجھتا ہوں ایک اچھی سوچ ہے، کیونکہ سوسائٹی میں مسائل بڑے زیادہ ہمارے بچوں کے لیے خصوصی طور پہ۔ میں نے 1 سال پہلے ایک خبر پڑھی جس میں کہ کراچی میں ایک بچہ 13-14 سال کی عمر کا، اور اس نے اپنی ماں کو گولی مار کے قتل کر دیا۔ ریسنٹلی ایک بچے کا لاہور میں سنا، 13 سال کا بچہ، اس نے تھوڑی سی پب جی کھیلتے ہوئے تھوڑی سی چخ ہوئی اور اس نے اپنے دوست کو گولی مار کے مار دیا۔ اسی طرح 13 سال کے بچے نے ایک 12 سال کے بچے کو قتل کیا، اور وہ بھی ویڈیو گیم کی سکفل تھی۔ سوسائٹی میں مسائل تو ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، مسائل کی نوعیت بھی کچھ بدلتی گئی۔ 9 سال کا بچہ گھر میں کھڑا، اس کے انکل نے اس کو کہا کہ یا اپنی خالہ کو گولی مار دو، اس نے مار دی۔ پھر دونوں بھاگے وہاں سے، پکڑے گئے۔ اب کیا بڑے کو یہ حکم دینا چاہیے تھا، اس کو کہنا چاہیے تھا، اور بچے کو کیا یہ ماننا چاہیے تھا؟ بچے کی سمجھ کیسی ہے؟ قتل ایک ناقابل معافی جرم ہے، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اس کی سزا ہے۔ لیکن چھوٹا بچہ اگر غلطی کرے تو اس کو کیا پھانسی کی سزا دی جائے گی؟ ہماری سوسائٹی میں 2 چیزیں اس وقت جو بڑا افیکٹ کر رہی ہیں۔ ایک تو ویڈیو گیمز، اس میں یہ پب جی کی گیم جس کو کہ بند کرانے کے لیے غالباً حکومت سے درخواست کی گئی اور حکومت نے پابندی لگا دی، لیکن پھر کچھ لوگوں نے جا کے عدالت میں کیس کیا اور وہ پابندی اٹھا دی گئی۔ ایک تو یہ ویڈیو گیمز کا مسئلہ کافی، جس میں کہ وائلنس وغیرہ کافی دکھائی ہوتی ہے اور بچے اس طرح بیہیو کرنے کا سوچتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے ڈرگز کا، کہ بچوں کے لیے نشہ آور چیزیں یہ مہیا کرنے والے وہ گینگز، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹے بچے کو 10-12 سال 13 سال کا بچہ اس کو یہ لگا دی جائے تو وہ تو پھر ساری زندگی جب تک زندہ ہے وہ اسی ڈرگ کو استعمال کرے گا، لہٰذا ان کا کاروبار چلے گا۔ ان حالات میں وہ بچے جو ہمارا خواب ہیں، وہ بچے جو ہماری امیدوں کا مرکز ہیں، وہ بچے جنہوں نے آگے جنہوں نے سنبھالنا ہوگا قوم کے سارے معاملات کو، ملک کی باغ دوڑ کو، اگر وہ نسل اسی طرح برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو آپ سوچئے کہ ملک کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ تو دکھی ہوں گے، کیونکہ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ اس معاملے میں نقصان اٹھائے یا اس کا مستقبل برباد ہو جائے۔ یونائیٹڈ نیشن نے ایک کنونشن بچوں کے بارے میں، بچوں کے رائٹس کے بارے میں کیا تھا UNHCR نے، اور یہ 1990 میں کنونشن بنا، جس میں پاکستان بھی سگنیٹری ہے،
اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے آئین میں بھی قوانین دیے ہوئے ہیں. آئین کا آرٹیکل 25(3) جو ہے اس میں یہ کورڈ ہے کہ بچوں کو یہ ذمہ داری ہے ریاست کی اور سب کی کہ بچوں کی حفاظت کی جائے. ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے باوجود یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے بچے برباد ہو رہے ہیں. بہت تھوڑے بچے جو کہ پڑھ لکھ کے ایک اچھا اپنا کیریئر بنا کے زندگی گزارتے ہیں، لیکن بے شمار بچے آپ کو ملیں گے جو بعض اوقات تو پیسے کی کمی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے تعلیمی اداروں تک نہیں پہنچ سکتے، اور بعض بچے آوارہ ہو جانے کی وجہ سے غلط راستے پہ چل نکلتے ہیں اور اپنا مستقبل برباد کر لیتے ہیں. ہم نے سڑکوں پہ چلتے ہوئے سائڈ ٹریکس پہ بیٹھے ہوئے لوگ دیکھے، بچے دیکھے ہیں. ان کو بعض جگہوں پہ بعض NGOs بنی ہوئی ہیں کراچی میں یا لاہور میں، جو کہ ایسے بچوں کو اکٹھا کر کے کوشش کرتی ہیں کہ ان کو تعلیمی ادارہ مہیا کیا جائے. جو ادارے وہ خود چلا رہے ہیں اور ان کو بچوں کو تعلیم دی جائے، لیکن یہ سلسلہ ناکافی ہے. یہاں بچے جب کوئی جرم کر بیٹھتے ہیں اور وہ گرفتار ہو گیا بچہ، تو بچوں کے لیے عدالتیں موجود ہیں، جوینل کورٹ، وہاں پہ ان کا کیس چلتے ہیں. اور اسی طرح بعض جگہوں پہ بچوں کے لیے جیل بھی بنائی ہوئی ہے. بچے اگر تو کسی بڑے مجرم کے ساتھ رکھ دیے جائیں، ان کے لیے سیپریٹ جیل نہ ہو، جو بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ یہ بھی ہوا، تو پھر تو بچہ ایک پکا مجرم بن کے نکلتا ہے، کیونکہ اس کی برین واشنگ کرنے کے لیے وہ سارے بڑے چور وہاں موجود ہوتے ہیں جو اس کو غلط راستے پہ لگاتے ہیں. لیکن اگر وہ بچہ بچوں میں ہی ادھر اس کو لے جایا جائے، تو پھر ہماری جیلوں میں وہ انتظام نہیں ہے جہاں بچے کی تربیت کی جائے اور اس کے ذہن میں چھپے ہوئے خوف نکالے جائیں، جن چیزوں کی وجہ سے وہ جرائم کی طرف گیا ہے اس کی تصحیح کی جائے. یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ توجہ طلب ہے، جہاں حکومت کو توجہ دینی چاہیے کہ نسل کو خراب ہونے سے بچایا جائے. بچے ہمارا اثاثہ ہیں. بے شمار بچے ہیں جو کہ مدارس میں پڑھتے ہیں. مدارس چونکہ خیراتی پیسے پہ چلتے ہیں، لوگ چندہ دیتے ہیں اور وہاں تعلیم مفت ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ جو افورڈ نہیں کرتے تعلیم، وہ مجبوراً بچوں کو وہاں داخل کرا دیتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں بچوں کا واسطہ دو طرح کے اساتذہ سے پڑتا ہے. ایک تو وہ اساتذہ جو کہ بچے کو بے دریغ مارتے ہیں. مدارس میں آپ دیکھیے کئی دفعہ بچوں کی جان چلے گئی ہے، یعنی بچہ مارنے کی وجہ سے اس کو اس بری طرح مارا گیا ہے کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. لیکن اس کے علاوہ ایک اور شیطان قسم کا طبقہ وہاں موجود ہوتا ہے، اور وہ بعض مولوی وہ بچوں سے جنسی حرکات کرتے ہیں. یہ ایشو جیلوں میں بھی موجود ہے. جہاں پہ بچوں کی جیلیں ہیں وہاں بھی جو ان کو مینیج کرنے والا سٹاف ہے، سیکورٹی گارڈز ہیں، کھانا مہیا کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بچوں کو غلط رستوں پہ لے جاتے ہیں. اور وہاں کوئی خاص انتظام نہیں، شکایت کو دور کرنے کا پرسان حال نہیں، جس کی بنیاد پہ آپ بچوں کو اس ظلم سے بچا سکیں جو کہ ان کے ساتھ سیکشول ہیرسمنٹ کے طریقے سے کیا جاتا ہے. ابھی اس چیز کے اوپر تھوڑی بہت جو میں نے تحقیق کی، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا جو رواج ہے یا وہ اس کی ایک طرح کی ایک تاریخ ہے، وہ آپ کے تمام اداروں میں سب جگہ موجود ہے. خوش قسمت ہیں وہ بچے جو کسی ایسے اسکول میں چلے جاتے ہیں جہاں اساتذہ اچھے ہوں، وہ نگاہ رکھیں اور بچے کی کوئی خرابی دیکھیں یا اس کے اندر کوئی ایسی عادت بنتی ہوئی دیکھیں جس سے کہ اس کو آئندہ زندگی میں تکلیف ہو سکتی ہے یا وہ اپنے رستے سے بھٹک سکتا ہے، اور وہ ماں باپ کو بلا کے اس کی بریفنگ کر دیں، ان کو بتا دیں تاکہ اس کے اوپر توجہ دی جائے، تو وہ میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے. لیکن عموماً یہ ذریعہ اختیار نہیں کیا جاتا. ماں باپ اپنے بچے کی تربیت جیسی بھی کرتے ہیں، خواہش تو اچھی ہوتی ہے لیکن بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں. ماں باپ اپنے آرام اور چین کو خراب کرنا نہیں چاہتے. نتیجہ یہ
کہ جب بچے کو وہ رہنمائی نہیں ملتی، ٹیچر نہیں دیتا، ماں باپ توجہ نہیں کر رہے، تو بچہ غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ بچپن سے ہی بچے کو قرآن کریم کی تربیت دی جائے، تعلیم دی جائے۔ اس میں اسوہ حسنہ کہ اگر آپ اس کو اس کے درس دیتے ہیں، بچے کو وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو آپ کا دین آپ کو بتاتا ہے، تو بچے کے شعور میں لازماً اضافہ ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر بچہ چھوٹی عمر میں غلط اور صحیح کا تصور اپنے ذہن میں بنا لے اور وہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ کام غلط ہے، یہ میں نے نہیں کرنا۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ ماں باپ بچے کے ساتھ ایک ایسا اعتماد رکھیں جہاں اس کے دل میں خوف نہ ہو، اور بغیر جھجک کے، بغیر خوف کے وہ اپنی ہر بات آ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کرے۔ اگر وہ ماں باپ کو آ کے اپنی ہر بات بتائے گا جو اسکول میں کیا، تو لازماً اس میں جو چیزیں معیوب ہوں گی یا جو چیزیں غلط ہوں گی، ماں باپ اس کی رہنمائی کریں گے۔ حکومت پاکستان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو بچے جرم کر بیٹھتے ہیں ان کو جرم کی دلدل سے نکالیں۔ اس کے لیے پورا نظام ہمیں درست کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ آج کی جیلوں میں بچوں اسی طرح جال ڈال دیے جائیں، بے شک جوینل جیل ہو، لیکن وہاں پہ وہ سٹاف وغیرہ اسی طرح کا موجود ہے، وہاں عورتیں دیکھ بھال کے لیے نہیں ہیں۔ یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ کہ بچیاں رکھی ہوئی تھیں، تو بچیاں جو ہیں ان کو ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں۔ ایسے واقعات موجود ہیں۔ یہ ایک اتنا اہم ایشو ہے کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو بہت سارا سرمایہ اور وقت لگانا ہوگا۔ اس کے لیے اساتذہ بھی، اس کے لیے سول سوسائٹی کے لوگ، اس کے لیے علماء کرام، ایسے لوگ جو کہ ہر پہلو زندگی کا کور کر سکتے ہوں، ان کی کمیٹی بنا کے تو کچھ اصلاحات کا انتظام کیا جائے تاکہ آنے والی نسل کو بچایا جا سکے۔ یہاں پہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ایک نگاہ رکھی جائے ان ویڈیو گیمز پہ جو کہ ہمارے ملک میں آ تو جاتی ہیں لیکن ہمارے بچوں کی ذہنیت خراب کر جاتی ہیں۔ یہ بند کرنی چاہیے۔ کھیل تماشا اپنی جگہ پہ، لیکن وائلنس سے بچے کو بچانا ہر حالت میں یہ ماں باپ کا بھی فرض ہے، وہ بھی نگاہ رکھیں، بچے کو ایسی ویڈیو گیمز مت لے کے دیں جن سے وہ بچہ ادھر جائے۔ اور پھر بچے کے اوپر نگاہ رکھنی یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، تاکہ وہ کوئی نشہ آور چیز استعمال کرنے کی طرف نہ جائے۔ یہ دو خطرات آج ہمارے بچوں کو لاحق ہیں۔ ان کی حفاظت کرنا ماں باپ کا فرض تو ہے ہی ہے، لیکن اس ساری سوسائٹی کا فرض بھی ہے کہ ہم ہر شخص کے ساتھ، ہر وہ شخص جو کہ بچے کی بھلائی چاہتا ہو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔